बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फिर प्रोग्राम की फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 12 जुलाई है, 12 ज़िलहिज है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, अय्याम ईद चल रहे हैं। ईद कुर्बान जो है वो पूरे जोश और ईमानी जज्बे के साथ पूरी दुनिया भर में मनाई जा रही है। आज का हमारा मौजू, चूंकि आज जो है वो जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम जो कि पिसरान मुस्लिम है, जनाब अमीर मुस्लिम जिनको सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होने का एजाज हासिल है, जनाब मुस्लिम के फर्जंदों की शहादत का भी दिन है। हमारा मौजू ईद कुर्बान और औलाद मुस्लिम रहेगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि तारीख ने क्या कुछ इस हवाले से कलम बंद किया है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं और दोनों ही शख्सियात यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब पुणे हिंदुस्तान से। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अहमद अली नकवी साहब कौम अल मुक़द्दसा ईरान से। अपने दोनों मौजूद मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम व सलामत रहें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह क़िबला। जनाब असलम रिजवी साहब, आपकी तरफ पढ़ूंगा कि इमाम हुसैन सलाम का जो रिश्ता जनाब मुस्लिम के साथ है, एक ब्रादर के हवाले से तो सब जानते हैं कि आप उनके भाई हैं। इसके अलावा उनका और क्या रिश्ता इमाम हुसैन सलाम के साथ देखते हैं आप, क्योंकि जनाब मुस्लिम एक बहुत ही अजीम शख्सियत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अस्सलामु अला तिफ़लैन ज़बीहैन फी नुसरतिल हुसैन। आपका जो सवाल है वो ये कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील का रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या है। ये याद रखिए कि रिश्ता दो तरह का होता है। एक वो रिश्ता है कि जो हम और आप सब जानते हैं, जो ज़ाहिरी रिश्ता है। वो रिश्ता जाहिर सी बात है, चचाजाद भाई का रिश्ता है, इब्न अम का रिश्ता है, और ये रिश्ता दुनिया जानती है। इस रिश्ते की शायद बहुत ज़्यादा अहमियत, मैं शायद कह रहा हूँ, शायद बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की अहमियत न हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है बतौर कहरी, कहरी रिश्ता है। लेकिन एक वो रिश्ता हुआ करता है कि जो जिसे इंसान खुद अपनी मेहनत से हासिल करता है। एक घर में आप पैदा हुए तो किसी के आप भाई हैं, किसी के मामू हैं, किसी के हसन चचा हैं, ये तमाम रिश्ते हैं। तो उसमें आपका कोई किरदार नहीं है, उसमें आपकी कोई सही और कोशिश नहीं है, तो शायद इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। इसीलिए कुरान करीम ने भी बहुत सी जगहों पर रिश्तों का तस्करा किया तो ये बताया कि साहब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। मैं उन आयतों की तिलावत नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे मौजूद से बात बाहर हो जाएगी। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है कि जो इंसान खुद अपनी मेहनत से उसे तैयार करता है, और वो रिश्ता जो इमाम हुसैन का जनाब मुस्लिम इब्न अकील से है। आपने जब अहले कूफा के दरमियान भेजा है जनाब मुस्लिम इब्न अकील को, तो एक लफ्ज है उसके अंदर, लफ्ज सिका इस्तेमाल किया है, अखी व सिकती, यानी दोनों रिश्तों को बयान किया। एक वो रिश्ता जो खानदानी रिश्ता था कि आपने फरमाया कि ये मुस्लिम मेरे भाई हैं, और उसके बाद फरमाया कि सिकती। ये लफ्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अहम है। सिका कहते हैं मोतमद को, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रस्टेबल, यानी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उसे जो है अरबी जबान में लफ्ज सिका कहते हैं। ये याद रखिएगा कि एक भाई ने एक भाई के सिलसिले में ये खत नहीं लिखा है, बल्कि एक इमाम ने अपने सफीर के लिए
یہ خط لکھا ہے اور اسے یہ لقب دیا ہے، تو قطعاً ذہن میں بات یہ نہ آئے کہ امام حسین اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ امام حسین یوں کہا جائے کہ اپنے سفیر اور اپنے ایمبیسڈر کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امامت ہے جو اپنے نائب کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور یہ جناب مسلم کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت اہم ہے کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس پہ وقت کا امام زمانہ بھروسہ کر رہا ہے، بھروسہ کیا ہے بھائی، تبھی تو اپنا سفیر بنایا ہے، تبھی تو جناب مسلم کو جو ہے کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر تم حالات کو دیکھو اور مجھے وہاں کے حالات سے خبر کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو رشتہ جناب مسلم سے ہے، آپ اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک تو وہ خاندانی رشتہ ہے اور ایک وہ رشتہ ہے کہ ایک سفیر کا امام حسین سے ہے۔ یاد رکھیے گا اسی طرح سے جناب عباس علیہ السلام کا جو رشتہ امام حسین سے ہے وہ فقط بھائی کا رشتہ نہیں ہے، فقط بھائی کا رشتہ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن اس سے امپورٹنٹ اور اس سے اہم رشتہ یہ ہے کہ جناب عباس کے جذبے نے، ایمانی جذبے نے اس رشتے کو قائم کیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ایت اللہ جوادی آملی کا ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں رشتے کی عظمت نہیں ہے، اسلام میں رشتے کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کو بھائی ہونے کی وجہ سے لشکر کا علمدار بنایا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی دلیل بہت پیاری ہے، مصری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں مجھے دلیل سنیے، بہت پیاری ہے کہ یہ جو باب الحوائج کا درجہ حضرت عباس علیہ السلام کو دیا گیا ہے، کیا بھائی ہونے کی بنیاد پہ دیا گیا ہے؟ تو امام حسین کے اور بھی بھائی تھے، تو ان کو یہ درجہ کیوں نہیں ملا؟ تو کہتے ہیں کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کیا پیاری بات کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جناب عباس نے اپنے زمانے کے امام کی اطاعت ایسی کی کہ باب الحوائج کا درجہ ان کو ملا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے امام حسین کو امامت کسی انسان کی جانب سے عطا نہیں کی گئی ہے، کسی گروہ کے جانب سے عطا نہیں کی گئی ہے، چند لوگوں نے ان کو مل کر امام نہیں بنایا، بلکہ یہ وہ رتبہ ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے امام حسین کو ملا۔ بالکل اسی طرح سے جناب عباس علیہ السلام کو باب الحوائج کا جو درجہ ہے وہ اللہ کی جانب سے ملا ہے۔ اور ہمارے یہاں جتنے بھی باب الحوائج ہیں، یاد رکھیے گا جو 3-4 شخصیتیں ہیں، میں وہاں پر جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ سب کے سب باب الحوائج ہیں۔ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ عظمت، یہ شرف جو ہے انہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو کیوں دیا؟ ان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے۔ جناب عباس کی خاصیت کیا تھی؟ وہ مطیع تھے، وہ امام وقت کی اطاعت انہوں نے اس طریقے سے کی، بالکل صحیح، باب الحوائج بنا دیا۔ تو جناب عباس باب الحوائج بنے اطاعت کی بنیاد پر، اور جناب مسلم ابن عقیل سفیر بنے اطاعت امام کی بنیاد پر، یعنی بالکل صحیح، بہت خوبصورت۔ جی آگے میں واپس آتا آپ کی طرف، تمہاری عظمت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جی فرمائیے۔ بہت خوبصورت، جی بہت 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 خوبصورت بات، بہت ہی جو ایک شاندار طریقے سے قبلہ نے ان رشتوں کو جو ہے وہ اس منصب کو جو اگر میں کہوں کہ اس کو ڈیفائن کیا ہے، اور ایام عید قرباں کے ہیں اور اس کے اوپر جناب مسلم کے ساتھ جناب مسلم کی ایک دن پہلے شہادت اور جناب مسلم کے بچوں کی جو کہ عید کے دوسرے دن وہ پورا
किस तरह से हुआ, क्या हुआ, तमाम हम तारीख के पन्नों को जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे। जनाब अहमद नकवी साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और तिफलान जनाब मुस्लिम को क्यों इनका ख्याल नहीं किया गया, अय्याम ईद का भी ख्याल नहीं किया गया, ख़ानदान रिसालत के करीब तरीन फर्द होने का भी पास ना किया गया, किसी चीज़ का कोई पास ही नहीं किया, और जो है वो अहले कूफा ने जो है वो अकेला छोड़ा। वजूहात क्या है, तारीख क्या लिखती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 की जब हम तिलावत करते हैं तो इसमें खुदावंद मुताल ऐसे मर्द मोमिनीन का जिक्र करता है जिन्होंने जो खुदा के साथ अहद किया, पैमान किया, उसमें वो सच्चे साबित हुए। उनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने शहादत के उस अजीम मरहले को हासिल किया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे अफराद हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। उनका जब वक्त आएगा, जब उनसे इम्तिहान लिया जाएगा, तो वो भी उसी तरह जैसे पहले अफराद शहादत के मरहले तक पहुंच गए, शहादत के अजीम मकाम तक पहुंच गए, इनसे भी जब ये सिलसिला होगा, इम्तिहान लिया जाएगा, ये भी कामयाब हो जाएंगे। वमा बद्दलू तब्दीला, इनके लिए कैसा भी मरहला आ जाए, क्या भी हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कैसा भी इनसे इम्तिहान लिया जाए, वमा बद्दलू तब्दीला, इनके वजूद में कोई तब्दीली नहीं आती, हमेशा सर तस्लीम खम है, रज़ाए परवरदिगार, रज़ाए मौला की खातिर कुर्बानी देते जाते हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर इमाम हुसैन, शहीद अव्वल करबला, जिसे उलमा शहीद अव्वल कह रहे हैं, कुर्बानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली कुर्बानी का नाम सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जैसा कि आप जानते हैं और क़िबला ने अहसन तरीके से बयान किया कि जब कूफे वालों ने मुसलसल ख़त भेजे, मौला ने अपनी तरफ से उनको ऐसे नहीं भेजा था कि किसी की तरफ से कोई तकाजा ना आया हो और मौला ने ऐसे ही कूफे उनको भेज दिया हो, बल्कि पहले मरहले में 600 ख़त और उसके बाद जो मुअर्रिखीन ने मुख्तलिफ नक़ल जो मिलते हैं हमें तारीख की 18,000 ख़त भी मिल रहे हैं। इतने खतूत मिलने के बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर एक जो वफद आता है, कैस इब्न मुसहर सैदावी, अब्दुर्रहमान इब्न दाद और अम्मारा बिन अब्द, ये 3 अफराद थे जो इनफरादी हिसाब से, इज्तिमाई हिसाब से वो ख़त लेके आए जिन पर मोहरें थीं, स्टैंप लगे हुए थे मुख्तलिफ कबीलों के सरदार के, कि ये सरदारों के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, और वो मुफस्सल जो अरबी इबारात उन ख़तों में मौजूद हैं, वो तारीख अगर आप पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमारे बाग अब आमादा हो गए हैं, हमारी ज़मीनें ज़रख़ेज़ हो गई हैं, और उस अंदाज से अब आएँ और हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और हम इमाम के बगैर हैं। अभी कोई हुज्जत खुदा आए, कोई इमाम आए, हमारा हाथ थामे, ताकि हम बातिल के खिलाफ क़याम करें। और मौला आप अकेले ना आइएगा, अपने अहले खाना को, ख़ानदान को, अहले बैत को भी साथ लेके आइएगा। ये ख़तों में मौजूद हैं अल्फाज। जब उन्होंने ये ख़त लिखे हैं उस अंदाज से, इतनी तादाद ख़तों की 12,000, 18,000, ये 600 से शुरू होते हैं, 18,000 तक ये तादाद पहुँचती है। जब ये ख़त मिले मौला हुसैन को, ये आखिरी वफ़द जब तारीख ने नक़ल किया, जब मौला हुसैन के पास पहुँचता है, उस वक्त मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बना के मौला ने खुद ख़त लिखा है उन अफराद की तरफ जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्होंने ख़त लिखे थे, उनकी तरफ मौला ने ख़त लिखा है कि मिनल हुसैन इब्न अली इलल मलअ मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन,
یہ حسین کی طرف سے خط ہے تمام ان افراد کے لیے جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں. اما بعد فإن ہانی ابن ہانی وسعیدا قدما الی بکتبکم، کہ ہانی اور سعید میری طرف آئے تھے آپ کے خط لے کر، آپ کے کتب یعنی مراد وہی خط لے کے آئے تھے. مکتوب وکان مکتوب آخر من قدم علی من رسلکم، اور یہ وہ افراد تھے جو آخری افراد ہیں. آپ نے تو بہت خط لکھے ہیں، یہ آخری افراد ہیں جنہوں نے آپ کے خط مجھ تک پہنچائے. وقت فہم تو کل الذی قصصتم، آپ نے جو قصے بیان کیے، جو تقاضا کیے، سب میں حسین سمجھ گیا ہوں. وذکرتم ومقالۃ جلکم، آپ کی باتیں ساری مجھ تک پہنچ چکی. انہو، کیا آپ نے کہا، انہو لیس علینا امام فقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق. آپ تو یہ خطوں میں کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ آئیں تاکہ آپ کے ذریعے ہم حق پر سارے مل کے باطل کے خلاف قیام کریں. یہ آپ کے خطوں میں یہی تھا. جب یہ ساری چیزیں آپ سے میں نے سمجھ لیں، آپ کے تقاضے میں نے سمجھ لیے، آپ کے قصے سارے میں نے سن لیے، اب میں حسین انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی مسلم بن عقیل، اب میں بھیج رہا ہوں اپنے امو کے بیٹے، اپنے اعتماد یعنی حسین کے اعتماد کا نام مسلم بن عقیل. فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ، اب یہ چیز مہم ہے، مولا کیوں بھیج رہے ہیں مسلم بن عقیل کو؟ فَإِن كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيَ مَلَائِكُمْ، اگر مسلم بن عقیل نے کوفے پہنچ کر میری طرف لیٹر بھیجا، خط بھیجا، وہی جو آپ کی رائیں پہلے میں خطوں میں پڑھ چکا ہوں، وہی رائے اگر مسلم بن عقیل کی ہوگی، علی مثل ما قدمت بھی رسلکم، جو آپ کے قاصد پہلے لیٹر لے کے آئے ہیں، وہی اگر مسلم بن عقیل نے وہی خط میں لکھا کہ واقعاً یہ ان کے تقاضے میں یہ سچے ہیں، واقعاً یہ وفا کر سکتے ہیں، واقعاً یہ حجت خدا کے تابع ہیں، واقعاً یہ بیعت کرنے والے ہیں، واقعاً یہ مطیع ہیں، اگر مسلم بن عقیل نے یہی چیز لکھی، فَإِنِّي أَقْدِمُ إِلَيْكُمْ وَشِيكًا، اگر مسلم کا خط میری طرف ایسے پہنچے گا تو میں حسین بھی جلدی آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچنے والا ہوں. اب یہ لیٹر آپ نے سن لیا، کیوں حضرت مسلم کو بھیجا، اس کی وجہ اور علت بھی بیان ہو گئی. اب آپ کا جو مین سوال ہے یہاں پر، جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، کہ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے ہیں کوفے میں، آپ خود جانتے ہیں کہ جیسے مسجد کوفہ میں گئے ہیں تو 18,000 سے 30,000 افراد وہاں پر موجود ہیں. جیسے ہی مولا حسین کا خط کھولا ہے، ابھی جیب سے نکالا ہے، اسی طریقے سے ڈالا، آپ سمجھیں، وہ خط کھولا ہے تو روایات کے لفظ ہیں کہ یہ سارے کے سارے گریا کرنے لگے، رونے لگے. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے عاشق و مولا حسین کے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ولی خدا کے منتظر ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ حجت خدا کے منتظر ہیں. اس انداز سے انہوں نے گریا کیا، اس ولولے کے ساتھ. 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے. صحیح. اب حضرت مسلم بن عقیل جب انہوں نے دیکھا کہ واقعاً یہ تو رو رہے ہیں، مولا کا نام سن کے یہ عاشق بنے ہوئے ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی اسی ٹائم کہ ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں، آپ مولا حسین کے سفیر ہیں. تو مولا نے کچھ روایات کے مطابق وہیں پر خط لکھا ہے مولا حسین کو کہ واقعاً جو انہوں نے کہا ہے اس میں سچے ہیں، یہ وفا کرنے والے ہیں، انہوں نے بیعت کی ہے اور اتنے لوگ واقعاً موجود ہیں کوفے میں، آپ کوفے آ جائیے، یہ واقعاً اپنے عہد میں سچے ہیں، واقعاً یہ وفا کریں گے. اچھا، اب حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ جو سارا سلسلہ ہوا، جو مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل نے جو یہ 8 ذی الحج کو یا منصور امت کا نعرہ لگا کر جو قیام کیا اور دارالامارہ کی طرف بڑھے ہیں، اس ٹائم دارالامارہ کے ارد گرد کم از کم افراد، جو آپ کو تاریخی نقل بتا رہا ہوں، 4,000 افراد تھے کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 30,000 بھی لکھے گئے ہیں. 30,000، 4,000، 18,000، اب اس سے آپ 10,000 بھی مان لیں. 10,000 لوگ یہ جو قیام ہو رہا ہے مولا مسلم، امیر مسلم کے ساتھ ہیں، دارالامارہ کے ارد گرد ہیں یہ سارے. اچھا، دارالامارہ کی کیا حالت ہے؟ دارالامارہ کی حالت یہ ہے
کہ اس ٹائم دارالامارہ میں اندر ٹوٹل 35 سے 50 افراد ہیں، 35 سے 50 افراد ہیں اندر ٹوٹل، جو حکومتی کارندے اور یہ سارے ملا کے ٹوٹل اندر دارالامارہ میں 35 سے 50 افراد ہیں ٹوٹل۔ اب 35 سے 50 افراد نے ایسا کھیل کھیلا، دنیاوی حساب سے ایسا کھیل کھیلا کہ یہ 4000 سے زائد جو افراد تھے سارے کے سارے حضرت امیر مسلم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، اگر مجھے آپ وقت دیں تو میں اس کو پورا کروں تاکہ پھر آپ سے میں رخصت دوں، اجازت دوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ یہ اگر اصل جو سبب ہے حضرت مسلم بن عقیل کی اتنی پذیرائی ہوئی، ابتدا میں آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی سیناریو سے آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل کی اتنی پذیرائی، اتنا ولولے سے استقبال، یہ سارے رو رہے ہیں، 18,000 افراد نے بیعت کیے۔ اب حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل تک و تنہا ہیں کوفے میں، اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے پاس بھیجتے ہیں، کچھ تاریخی نقلوں کے حساب سے طفلان مسلم جو ہے ان کو خود سے جدا کر کے قاضی شریح کے پاس بھیجتے ہیں مثلا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اس کے لیے علماء اور جو تحلیل کرنے والے افراد موجود ہیں وہ 2 سبب بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے تمام افراد نے، جو کوفے کے سارے افراد تھے، ہانی ابن عروہ اور ان افراد سے ہٹ کر، یہاں پر البتہ میں بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ جو حضرت مختار یا جو دوسرے افراد تھے میثم تمار، یہ قید میں تھے، یہ قید و بند میں تھے، یعنی ایسے نہیں کہ سارے کے سارے آپ پورا کا پورا کوفہ جو ہے وہ یزید کی بیعت میں آ گیا، ابن زیاد کے اس خوف میں آ گیا، نہیں، کچھ افراد قید میں تھے، اور ہانی ابن عروہ تو آپ جانتے ہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ کچھ افراد قید و بند میں تھے، کچھ افراد یعنی مجبور تھے، لیکن جو آزاد افراد تھے، جو ساتھ تھے قیام میں، انہوں نے کیوں حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین کو اکیلا چھوڑ دیا؟ اس کے 2 مین سبب ہیں۔ پہلا سبب جو ہے وہ بصیرت کی کمی، کہ بصیرت جو تھی، جیسے ہانی بن عروہ کے لیے، جیسے آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ اندر موجود تھے تو کہا یہ گیا حملے کے لیے، جب ان کا قبیلہ پہنچا، قبیلے میں اتنا بھی موجود ہے کہ 30,000 افراد موجود تھے، کہا یہ گیا کہ وہ تو بادشاہ کے ساتھ، وہ تو حاکم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو بصیرت اتنی ان کی کم تھی، اتنا بھی نہیں سوچا کہ یہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ان کے ساتھ ہمارا نظریہ نہیں مل رہا، ان کے ساتھ ہماری مخالفت ہے، یہ کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ بھی نہیں گوارا کیا، انہوں نے پوچھا، وہ سارا قبیلہ گھر واپس چلا گیا، فقط یہ سنتے ہی کہ وہ تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ تلواریں لے کے ابن زیاد کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، آپ کوفے والوں کے ساتھ لڑنے آئے ہیں، تو بغیر انہوں نے پوچھے وہ پورا قبیلہ گھر جا کے سو گیا۔ بصیرت اتنی، ابن زیاد جب نقاب اوڑھ کے خود کو حجت خدا پتہ نہیں کیا سے کیا کہلوا رہا تھا کہ میں حسین ہوں، اور یہ بصیرت کی کمی اتنی ہے کہ وہاں پر کسی نے گوارا اس انداز سے نہیں کیا، کیسے ان کو باور کروایا کہ میں حسین ہوں؟ اب یہاں پر بصیرت کا بالکل فقدان نظر آ رہا ہے کہ کسی فرد نے بھی وہاں پر اس انداز سے، یہ پورے 18,000 افراد کیسے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک جو سبب بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے بصیرت کا فقدان، بصیرت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے آج کل کے معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بصیرت کی تعریف یہی کرتے ہیں کہ حق و باطل میں جو مومن کو تمیز آ جاتی ہے اس کا نام بصیرت ہے۔ جو انسان حق و باطل میں تمیز نہ کر پائے یعنی اس کی بصیرت ختم ہو چکی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اکثر سوال کر دیں گے بصیرت کیسے ہونی چاہیے؟ کیسے ہونی چاہیے؟ جب آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، اپنی کنٹری میں جب کسی ایک حقدار انسان سے حق چھینا جاتا ہے، وہاں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یعنی تمہاری بصیرت ختم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ حجت خدا کا جو سفیر ہے وہ موجود ہے، 18,000 افراد ادھر چلے جاتے ہیں، ایک بصیرت کی کمی۔ دوسرا جو مین سبب علماء بیان کرتے ہیں، یہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں، وہ ہے حب دنیا۔ حب دنیا، دنیا کی محبت، یعنی پہلے تو انہوں نے بڑے خط لکھے مولا حسین کو، الاجل الاجل الاجل، جلدی آئیں مولا، جلدی آئیں مولا، جلدی آئیں، لیکن کیا ہوا کہ سفیر حسین کو چھوڑ دیا، وہ ہے دنیا کی محبت۔ انہوں نے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ
کسی کو عورت سے، کسی کو سونے سکوں سے، کسی کو چاندی کے سکوں سے، کسی کو زمین سے، کسی کو خوف سے۔ یہ کہا گیا کہ ابن زیاد نے کہا اور دوسرے جو قاصد وہاں پر آ رہے تھے، ابھی 50,000 افراد راستے میں ہیں جو آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ کوفے والے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ 50,000 کی فوج شام سے آ رہی ہے جو راستے میں ہے، اور ان 50,000 ساری فوج جو ہے لیس ہے، ان کے ساتھ اسلحہ ہے، آپ ان کے ساتھ کیا لڑیں گی؟ تو اس خوف کی وجہ سے اکثر افراد نے کیا کر دیا، حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا۔ دوسرا سبب تھا محبت، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کے لیے جیسے آپ جانتے ہیں کہ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ ان الدنیا والآخرہ عدوان متفاوتان والسبیلان مختلفان۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں دشمن ایک دوسرے کے، دنیا اور آخرت اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ الگ الگ راستے ہیں۔ اگر دنیا سے تمہاری محبت ہے تو آخرت کو چھوڑنا پڑے گا، آخرت سے محبت ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہت خوبصورت طریقے سے کی محبت نے سفیر حسین کو چھڑوایا، فمن احب الدنیا وتولاها ابغض الآخرہ، جس نے دنیا سے محبت کی، دنیا کے پیچھے چلا، ابغض الآخرہ، وہ آخرت کو چھوڑ دے گا۔ وہما بمنزلۃ المشرق والمغرب، مولا نے عجیب شباہت دی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہیں۔ یہ مشرق والا مغرب اور مغرب والا مشرق، یعنی اگر مشرق سے محبت کرو گے تو آپ مشرق میں رہیں گے، مغرب والے سے محبت کرو گے تو مغرب میں رہو گے۔ یعنی ایسے نہیں کہ مشرق اور مغرب دونوں کی محبت کو اکٹھا کیا جا سکے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ میں کیسے اس دنیا کی وصف کروں جس کی ابتدا میں رنج ہے، مصیبت ہے، اور آخر میں فنا ہے۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے سفیر امام حسین اور طفلان مسلم معصوم دو طفل بچے۔ جزاک اللہ احمد بھائی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو بیان کیا کہ کیوں وہ وجوہات کیا تھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جناب امیر مسلم اور طفلان مسلم کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا گیا۔ اور مزید پروگرام جو ہے وہ مولانا اسلم رضوی صاحب کے ساتھ جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ احمد صاحب بہت شکر گزار ہیں، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، کیونکہ اس وقت قوم المرتضیٰ میں اذان مغرب کا جی ہاں اذان مغرب کا وہاں برق اذان مغرب کا وہاں وقت ہو گیا ہے۔ استفادہ کیا مومنین نے بھی اور ناظرین نے بھی، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہاں، وہاں پر اذان کا وقت چونکہ ہو گیا، جی وہاں پہ اذان کا وقت ہو گیا، اس لیے ان کو جانا تھا۔ آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، جی کنٹینیو کریں گے۔ جناب مسلم بچوں کو ساتھ جو لے کر آئے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ مدینے میں کیوں چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے؟ دیکھیے اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو تاریخ میں ملتی ہے وہ خود جناب مسلم کا واقعے کربلا سے کے بعد، یعنی ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ نہ کچھ بڑا مسئلہ ہونے والا ہے۔ بطور اجمال جناب مسلم باخبر تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں مسلم صاحب، کہ ہم عام انسان واقعے کربلا سے اس زمانے میں آشنا تھا، کیونکہ امام حسین کی ولادت کے بعد کربلا کا تذکرہ مختلف اصحاب کی زبان پر تھا۔ تو میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر عام صحابی کربلا کے واقعے سے واقف تھا اور لوگوں کی زبان پر کربلا کا ذکر تھا، تو کیا جناب مسلم ابن عقیل، جو بہرحال آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ عالم تھے، اور وہ علم جو آپ نے خود امام حسین سے حاصل کیا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کی تربیت میں اگرچہ عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جناب مسلم کی تربیت میں امام حسین کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لہذا آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، لہذا آپ اپنے بچوں کو لے کر ساتھ میں آئے کہ ہو سکتا ہے ان بچوں کے ذریعے سے ظالم کے چہرے پر جو نقاب پڑی ہوئی ہے اس نقاب کو
الٹا جائے. میں آپ کی خدمت میں ایک بہت امپورٹنٹ آپ کے سوال بہت پیارا ہے, بہت اچھا جواب, اس کا جواب بھی ہے, اسے آپ سنیں کہ جب جناب امام حسین اپنے بچوں کو لے کر کربلا کی طرف نکلے تھے مدینے سے, تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مولا یہ سفر آپ کے لیے مشکلات لے کر آئے گا, یہ سفر آپ کے لیے پریشانیاں لے کر آئے گا, اس لیے آپ جناب عباس کو لے کر جائیے, بہت اچھا کام ہے. حضرت علی اکبر کو لے جائیے, بہت اچھا کام ہے. جوانان بنی ہاشم کو لے کر جائیے, بہت اچھا کام ہے. لیکن ان بچوں کو لے کر نہ جائیے, ان خواتین کو لے کر نہ جائیے. تو امام حسین نے جواب دیا تھا کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت بڑا میسج دینا ہے اور بہت بڑا پیغام دینا ہے. البتہ امام حسین نے جو روایتوں میں ملتا ہے کھل کے نہیں بتایا تھا کہ کون سا میسج ہے, کون سا پیغام ہے. شاید وہ میسج مرسی صاحب بہت امپورٹنٹ بات میں کہنے جا رہا ہوں, شاید وہ میسج جو امام حسین جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کے ذریعے سے دنیا والوں کو دینا چاہ رہے تھے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی پیغام حضرت مسلم ابن عقیل بھی اپنے دونوں بچے محمد اور ابراہیم کے ذریعے سے دنیا والوں کو دینا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا قبلہ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں تاکہ جناب مسلم کے جو بچے ہیں جن کو جو مسیب کے اندر جن کا مدفن ہے, جن کے روزے جو ہے وہ زیارت عام مرجع خلائق ہیں, ہر خاص و عام کے لیے دروازے کھلے ہیں اور اکثر وہاں پر ہمیشہ ہجوم ہی رہتا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. تو ان کی شہادت مطلب کس طرح سے ہوئی, ان پہ کیا گزری, اس طرف جائیں قبل اس کے تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ امام حسین اسلام نے جو جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا, اس کے مزید کچھ اور اہداف دیکھنے سوائے اس کے کہ لوگوں نے خط لکھے, اس کے علاوہ کیونکہ امام حسین اسلام علم لدنی سے کربلا کے واقعے کو جانتے ہیں, وہ امام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت, کس گھڑی, کس دن کہاں پہنچنا ہے اور کہاں پر پروردگار کی راہ میں اپنی جان دے دینی ہے, اور ان کے ساتھ کتنے عزیز و اقربا ہوں گے, کیا ظلم ہوں گے, کیا ستم ہوں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, وہ علم لدنی سے جانتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا. تو خطوں کے علاوہ, خطوط کے علاوہ کوئی اور اسباب, کوئی اور اہداف اگر آپ کی نگاہ میں ہے تو بیان فرمائیں. دیکھیے آج کی یہ جو بحث ہے, یہ جو گفتگو ہے, بہت ہی اہم موڑ پر ہے اس وقت, اور آپ کا سوال بھی بہت ہی دلچسپ ہے کہ آپ کے ناظرین کو یہ جاننا چاہیے کہ قیام میں آپ کا مقصد, شاید جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ قیام امام حسین کا جو مقصد ہے وہ کیا وہ خطوط تھے جو اہل کوفہ نے امام حسین کو بھیجے. یہ ایک سوال ہے جو ہر مومن کے ذہن میں آتا ہے, اور آغا علی موسوی صاحب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے اور آپ کے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ امام حسین نے جو قیام کیا, کیا اس کا سبب, اس کا ریزن وہ خطوط ہیں جو اہل کوفہ نے بھیجے تھے. شاید اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر وہ خط نہیں بھی بھیجتے تو بھی امام حسین علیہ السلام قیام کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایک فریضہ منصبی ہے. امامت جو ہے وہ ایسی پوسٹ ہوتی ہے کہ جو یہ درک کرتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, اسے انقلاب کیسے لانا ہے, اسے تبلیغ کیسے کرنی ہے. یہ امامت کی ایک وہ ذمہ داری ہے, ایک دوربین نگاہیں ہوتی ہیں جس سے امام زمانہ جو ہے دیکھتا ہے, اور اسی نگاہ کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے پروگرام کو مرتب کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ خطوط جو ہیں امام کے قیام کے بعد ملے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خط کی بنیاد پر امام حسین نے قیام کیا. یاد رکھیے خط جو ہے امام جب مدینہ چھوڑ چکے ہیں, مدینے کا سفر 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا ہے, یہ گویا مدینہ نہیں چھوڑا بلکہ آپ نے اپنے قیام کی بنیاد ڈالی ہے, اپنے قیام کی فاؤنڈیشن ڈالی ہے 28 رجب سن 60 ہجری کو. تو گویا قیام تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب یزید جیسا فاسق و فاجر بظاہر اس مسند پہ بیٹھا کہ
जिस पर बैठने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम और यजीद के बाप के दरमियान एक गुफ्तगू हुई थी कि तू ये वादा कर इस सलोनामे में कि अपने बेटे को अपना जानशीन नहीं बनाएगा, लेकिन खिलाफ वर्जी हुई। और यहाँ पर इमाम हुसैन को मालूम था कि अगर यहाँ पर मैं खामोश रहा, ये खामोशी मुनासिब नहीं होगी। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम शुरू किया और यही जुमला था कि मिस्ली ला युबायिउ मिस्ला, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर नहीं सकता कर है। सकता। और फिर इमाम हुसैन का वो तारीखी खुतबा है, आगा अली साहब सुने वो खुतबा, क्या खूबसूरत खुतबा है। इसमें अल्लाह इमाम ने कहा कि ये अला इन्न दई यब्न दई कद दई रकज़ा बैन स्नतैन बैन सिल्लत व जिल्ला वसल्लम हैहात मिन हयात। जिल्ला। इमाम कहते हैं ये, अब मैं तर्जुमा कैसे करूं, ये नाजायज औलाद की नाजायज औलाद ये हुसैन से बैत का मुतालबा कर रहा, कदरा कज़ा बैन अस्नतैन, हुसैन को दो रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया है, या हुसैन जिल्लत को इख्तियार करे या हुसैन शहादत को इख्तियार करे। फिर इमाम हुसैन कहते हैं हयात मिन जिल्ला, जिल्लत हुसैन से कोसों दूर है, हुसैन राह जिल्लत पर नहीं चल सकता है। शहादत का जो रास्ता है वो हुसैन के लिए शरफ है, वो हुसैन के लिए सआदत है, वो हुसैन के लिए इज्जत का सबब है। और यही जुमला जनाब ज़ैनब ने इब्न ज़ियाद के दरबार में कहा था कि शहादत हमारे लिए शरफ है। मैं अरबी इबारत नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद इमाम हुसैन फरमाते हैं या अल्लाह व रसूलहू, और उसके बाद होते हुए पूरा खुतबा नहीं पढ़ रहा हूँ, इस जुमले पर वह हुजूरुन ताबत व तहरत, इमाम हुसैन कहते हैं मैं बैत कर लूं, मैं बैत नहीं कर सकता हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे खुद इमाम मेरे बाजुओं में पाकीज़ा खून दौड़ रहा है और मेरे पूरे वजूद में जो है पाकीज़ा दूध है। मैं इस खून की वजह से और इस पाकीज़ा दूध की वजह से हुसैन बैत नहीं कर सकता। ये जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बाद में। मैं सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह। मैं मौज़ूई के अंदर हूँ। क्यों? इसलिए कि क़याम जो है वो खत की बुनियाद पर नहीं है। नहीं है। क़याम हुसैन एक मिशन की बुनियाद पर कर रहे हैं। अगर खत नहीं भी आता अली मुस्लिम साहब, तो इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ आवाज बुलंद करते। और उसके बाद अलबत्ता मक्के में बिल्कुल सही। जब इमाम हुसैन मौजूद थे तो वो जो खतूत आए, वो जो खतूत आए उस खत के जवाब में जनाब मुस्लिम को भेजा गया है, न ये कि बिल्कुल सही। खत की वजह से क़याम किया गया है। दोनों में बहुत फर्क है। ये जो क़याम हुआ है ये खत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सफीर हुसैन को खत की बुनियाद पर भेजा गया। शायद आपके सवाल का जवाब जो है वाज़ेह हो गया इमाम तो होगा। इमाम तो अपनी जगह, इमाम को तो इल्म लदुनी है। मैं कहता हूं कि जनाब मुस्लिम को धोखा नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम जो है वो जिन पर मौला एतमाद करे तो उनके इरफान का, उनकी इरफानियत का क्या आलम होगा। बहरहाल वो जानते थे कि आगे परवरदिगार को मंजूर क्या है और किस तरह से इस्लाम की बका क़यामत तक के लिए इसको बीमा करना है, इसकी जड़ों को मजबूत कर देना है ताकि लोग उल्टे पैरों अपने आबा के दीन के ऊपर वापस न भाग जाएं। क्योंकि असाब सफ़ा का मामला आपके सामने है, किस तरह से खाने काबा का पर्दा पकड़ कर कस्में खाई गई थी, तो वो सारा कुछ नजरों के सामने था। आगे बढ़ाते हैं। जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद पिसरान मुस्लिम पे किबला क्या गुजरी, क्योंकि कहा जाता है कि जंगलों में, बियाबानों में, भूख में, प्यास में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में बहुत जो है वो जनाब मुस्लिम के बच्चों पर जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम पे बहुत जुल्म हुआ। इस पर थोड़ा सा तारीख क्या कहती है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। क़िबला हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है। 8 मिनट आपने मुझे दिया है, तो ये मैं आपसे इत्तेफाक से पूछने ही जा रहा था कि मेरे पास वक्त कितना है, क्योंकि ये वाकया तो तफसील तलब है। लेकिन बहुत सी बातें होती है कि लोग ये सोचते हैं, ये तो आमतौर से लोग जानते हैं, इस पे हम रोशनी डालेंगे तो शायद वक्त तलफ होगा। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि आपके नाज़रीन में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग हैं। कुछ छोटे बच्चे भी इस वक्त हमको और आपको देख रहे हैं और बाद में देखेंगे। इसलिए बहुत से वाकयात जो ज़मानत खास व आम हैं उसका खुलासा तो मुझे बयान करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये मैं अर्ज कर दूं कि बच्चों से रहम करना ये इंसानी कानून है।
یعنی اگر کسی دو ملک کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو بچوں سے انتقام نہیں لیا جاتا، بچوں کو جو ہے شہید نہیں کیا جاتا، بچوں کو اسیر نہیں کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ بچے بھی جو ہیں جیل میں قید ہوں، لیکن سلام کیجئے مسلم ابن عقیل کے بچوں کو کہ ان میں ان کا ایسا روب تھا، ایسی وجاہت تھی کہ ابن زیاد جیسی مضبوط جو حکومت تھی وہ ان دو بچوں سے ڈر رہی تھی۔ یاد رکھیے گا، کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کسی کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو دو وجہ سے رکھا جاتا ہے، یا اس کے جرم کی وجہ سے یا اس کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی ایک مرتبہ مجرم کو بہت خوبصورت بات ہے، جیل میں رکھا جاتا ہے، اور ایک بہت مرتبہ خوبصورت اس بات ہے، سے ڈر کے جو ہے کہ خوف اگر ہے۔ یہ جیل کے باہر رہے گا تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ کے ناظرین سے پوچھ رہا ہوں کہ ان بچوں نے کون سا جرم کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جرم کی بنیاد پر جناب مسلم کے بچوں کو جیل میں نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، عام بچے تھوڑی ہیں، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں کہ جن سے وقت کی مضبوط حکومت جو ہے لرز رہی تھی۔ کیا یہ شرف کم ہے جناب محمد کے لیے، جناب ابراہیم کے لیے، کہ دو چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں سے جو ہے حکومت جو ہے ڈرے؟ ابن زیاد نے قید کر دیا تھا، اس لیے کہ اگر یہ باہر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں۔ کمال ہے، سلام کیجئے ان دونوں بچوں کو کہ جن سے حکومت جو ہے لرز رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان کے جو فضائل ہیں، یہ 10-12 سال کے آس پاس ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ ان کے فضائل میں آپ کو بتاؤں محمد اور ابراہیم کے کہ یہ دن جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور رات میں جو ہے نماز تہجد اور نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت معتبر روایت ہے، یہ سنی سنائی بات میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ دو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ روزہ، ایک روایت کے مطابق 1 سال جیل میں رہے، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے 2 سال جو ہے جیل میں رہے۔ یہ جو زندان بان جسے کہتے ہیں فارسی میں، جسے آپ انگلش میں جیلر کہتے ہیں، یہ زندان بان جو ہے یہ اس کا نام تھا مشکور، جو تاریخوں میں کتابوں میں ملتا ہے کہ مشکور، اس کے انڈر میں جناب محمد اور ابراہیم کو رکھا گیا تھا، اور یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ دو ننھے بچے کا تصور کیجئے، ان پر اتنا ظلم، کھانے کے لیے آپ یہ سوچیے کہ سوکھی روٹیاں ملتی تھیں، اور پانی بھی مختصر، روٹی بھی مختصر، صرف تڑپانا مقصود تھا، صرف جو ہے اذیت دینا مقصود تھا۔ لیکن ان کی جو استقامت تھی، ان کی جو شجاعت تھی، ان کی جو بہادری تھی، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کھانا کم آئے گا، پانی کم آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، اور اس طریقے سے اپنے ایمان کا اعلان کریں گے۔ جناب مسلم کے ان دو بچوں نے ایک بار آپس میں بات کی، کیوں نہ ہم مشکور سے اپنے حسب و نسب کو بیان کریں۔ آپس میں گفتگو ہوئی، ایسے بھی تو اذیت اٹھا ہی رہے ہیں، چلو اس سے بیان کرتے ہیں۔ مشکور سے کہا اللہ تعلم ان حسبی و نسبی، کیا تم کو میرے حسب و نسب کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مشکور کہتا ہے لا واللہ، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، تم کون ہو؟ میں بھی پوچھنا چاہتا تھا اس بارے میں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن تمہارے سلسلے میں یہ جو حکومت ہے وہ بہت سینسیٹیو ہے، بہت ہی حساس ہے، سخت پابندی ہے تمہارے اوپر، اور باقاعدہ جو ہے تمہارے لیے دولت اور گورنمنٹ جو ہے باقاعدہ نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ کون ہو آخر تم لوگ؟ ہو کون یہ تو بتا دو۔ تو جناب محمد اور جناب ابراہیم نے اپنے حسب و نسب کو رسول اللہ سے شروع کیا۔ مدینے کو جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتے۔ اب میں تو پورے داستان نقل نہیں کر سکتا ہوں میرے بھائی، کیونکہ آپ نے مجھے 8 منٹ دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بس 2-3 منٹ اور رہ گیا ہے، تو جلدی سے اس بات کو مکمل کر دوں کہ جناب محمد اور ابراہیم نے اپنے حسب و نسب کو بیان کیا۔ تو یہ جو مشکور تھا یہ محب اہل بیت
था, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मोमिन और बहुत मुत्तकी परहेजगार हो, लेकिन था तो दिल में इंसान। था उसके। इसके दिल में जो है एक मर्तबा इसका दिल मुनक़लिब हुआ और कहते ये हैं कि दीवार क़ल्ब शिकस्ते शुद, जो दीवार थी दिल की एक मर्तबा उसमें शिकस्तगी आई टूट। और कहता है चलो अब मैं अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मालूम है मुझे कत्ल कर अल्लाह। दिया जाएगा, लेकिन कम से कम जुमला सुनेंगे तस्वीर साहब, कम से कम जब मैं रसूलुल्लाह के सामने रोज़े महशर अल्लाह अल्लाह। आऊँगा तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आऊँगा, झुके हुए सुभान चेहरे के अल्लाह। साथ आऊँगा। मैं वाह उनके वाह। सामने आऊँगा तो वो मुझे मुझे आफ़रीन और अहसन कहकर सदा देंगे। जाओ रात के सन्नाटे में, और देखो इस तरीके से जाना, पूरा रास्ता जो है बच्चों को बताया। अब ये 2 नन्हे-नन्हे बच्चे रात वाह। की तारीकी में के रास्ता भटक गए, जो रास्ता बताया था उस वो रास्ता जो है शायद ये परवरदिगार को मंजूर हो कि इनके जरिए से एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम दुनिया तक पहुंचे। एक मरसिया है जो मीर अनीस ने जो है इन बच्चों के सिलसिले में, यकीन जानिए पत्थर दिल भी अगर उसको सुनेगा तो उस मरसिए को सुन के रो देगा। उसका मैं एक मिसरा, वक्त नहीं है मेरे भाई, मैं एक मिसरा खाली सुनाना चाहता हूँ। लोग एक शेर पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक मिसरा हाँ। पढ़ना चाहता हूँ कि कितना दर्दनाक इस एक मिसरे के अंदर बच्चों का पूरा दर्द आ गया। वो मीर अनीस कहते हैं कि पत्ते भी खड़कते थे तो डर जाते थे बच्चे। जब राइट जेल से राइट। बाहर निकले तो एक मामूली सा पत्ता भी खड़कता था तो मुड़ कर देखते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इब्ने ज़ियाद के कारिंदे आ रहे हैं, इब्ने ज़ियाद के अल्लाह। सिपाही आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों को मालूम था अगर अब गिरफ्तार किए गए तो मशकूर तो फिर भी हमारे साथ रहम करता था, अब किसी संगदिल को हम पर जो है मुसल्लत किया जाएगा। लिहाजा बच्चों ने, अजीजों बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने खुद को जो है एक दरख्त के ऊपर, जब चलते चलते थक गए तो दरख्त के ऊपर खुद को रूपोश कर लिया। और वाकया आप सबको मालूम है कि एक मोमिना पानी भरने के लिए आई और उसे कुएं में बच्चों की शक्ल दिखाई दी, और ये बच्चे जो हैं उनसे बात होती है, और तफसील मुझे नकल नहीं करना है। अल गरज के बच्चे जो हैं इस मोमिना के घर में आते हैं, और उसके बाद इसके शौहर को, जो इब्ने ज़ियाद का आदमी था, इसे जब मालूम होता है तो इन बच्चों को गिरफ्तार करके अजीब जुल्म करता है कि दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके जो है वो नहर फुरात के करीब ले जाता है, दोनों का सर कलम कर देता है और उनकी लाश को नहर फुरात के अंदर डाल देता है, और दोनों के सर लेकर इब्ने ज़ियाद के पास इनाम व इकराम के लिए जाता है। लेकिन रवायत ये कहती है कि इब्ने ज़ियाद ने कहा तूने इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया, किससे पूछ के कत्ल किया? और एक रवायत ये है कि इसे भी जो है हुकूमत ने वासिले जहन्नम कर दिया। ये ना समझिएगा कि इब्ने ज़ियाद कोई बहुत नरम दिल आदमी है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब था जो इस कातिल को दुनिया में अल्लाह ने दिया है। आखिरी बात, अगर मेरे पास 1 मिनट का जज़ाकल्लाह। वक्त हो तो एक बात अर्ज़ कर दूँ बिस्मिल्लाह। कि आज जो लोग इराक जाते हैं वो मुसय्यब भी जाते हैं। मुसय्यब करबला से तकरीबन 4 फरसख है। जब मैं गया था तो मैंने हिसाब किताब किया था, 4 फरसख जो है, जो तकरीबन जो है 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर के आसपास करबला से अगर आप शुमार करेंगे तो तकरीबन 23 किलोमीटर के आसपास जो है ये फासला है और ये डिस्टेंस है। आप जाएंगे तो आपको एक मसलूमियत दिखाई देगी। और अल्लाह। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये दोनों बच्चों के हरम को जब आप दूर से मुशाहिदा करते हैं तो दिल टूट जाता है और ज़हन में एक ही बात आती है, एक ही बात आती है कि दुनिया में कैसे शकी और कैसे पत्थर दिल लोग जिंदगी बसर करते अल्लाह हैं। अकबर। हमारा सलाम जज़ाकल्लाह खैर। हो जनाब मुस्लिम इब्ने अकील के इन दोनों फर्जंदों को, एक का नाम मोहम्मद है, एक मोहम्मद का नाम इब्राहिम है। ऐ इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, तुम जब जिंदा रहे
تو تم نے اپنی شجاعت کا جو ہے اعلان کیا، اور آج دنیا جو ہے تمہیں سلام کر رہی ہے، اور ہر جزاک اللہ ایک خیر یہ کہہ رہی ہے ایسے ہی ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، مولانا سید احمد علی نقوی صاحب ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے شامل ہوئے، اور جناب مولانا اسلم رضوی صاحب ہندوستان پونا سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں برگزار کیے جائیں، کہ آج یوم شہادت پسران مسلم جناب محمد ابراہیم ہے۔ جو کچھ تاریخ میں لکھا، کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو معلومات اپنے نوجوانوں تک پہنچائی جائے، اور ہماری آپ کی